Chiva Aular Tral. The historical village of Tral, where many saints of Allah are buried. یہ گاؤں قصبے ترال سے تقریباً 4 کلومیٹر اور ڈسٹرکٹ پلوامہ سے 29 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ اس گاؤں میں ایک مقدس زیارت پاک حضرت سید فتح صاحب جلالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے فرزند رزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دفن ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک خوبصورت دلکش صاف و شفا پانی کا چشمہ موجود ہے، ایک خوبصورت کھیل کا میدان اور بھی بہت کچھ۔ تو چلیے کرتے آج کے اس ولاگ میں ایکسپلور چوا اولر ترال کو۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ سبھی لوگ اچھے سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو آج ہماری مشن کا ڈے 40 اور آج میں ہوں ترال کے ایک ایسے گاؤں میں جس گاؤں میں اللہ کے بہت سارے ولی اللہ مدفون ہیں اور اس گاؤں کا نام ہے چوا اولر ترال۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ اس گاؤں کی ہسٹری اور اس نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ سنا جاتا ہے کہ پہلے ابتدا میں بید شاہن اسلام کشمیر کے دوسرے حصے سے ریشی قوم کا مورث آیا اور اس نے اس رقبے کو آباد کیا۔ بعد ان کی اولادیں بڑھتی گئی، رقبہ ان میں تقسیم ہوتا گیا۔ اس کے بعد دوسرے اقواموں نے یا تو رشتہ داری کے عوض یا کسی اور وجہ سے اس رقبے کو حاصل کیا۔ ہر ایک شخص اپنے اپنے مقبوض رقبے پر قابض ہے، کوئی رقبہ مشترکہ نہیں ہے، اس لیے بھائی چارہ مکمل ہے۔ گاؤں میں ایک خوبصورت چشمہ موجود ہے جس کا نام شیشرم ناگ ہے۔ شیشرم ایک ہندو لفظ ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں اس گاؤں میں پنڈت لوگ بھی آباد تھے۔ اس گاؤں کے نام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چو اولر ایک فرینچ ورڈ ہے اور چوا اولر کے معنی ہے سوار۔ بتایا جاتا ہے کہ بوقت قوت آزمائی درمیانی وہاب خار اور رحمان صاحب شیر پہ نمودار ہوئے۔ یہ تو درویشی کی آخری منزل تھی، اسی بنا پر اس گاؤں کو شیر سوار کا گاؤں کہا جاتا تھا، جو پھر مختصر الفاظوں میں چو اولر مشہور ہوا اور اب تک مشہور چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جانتے ہیں اس گاؤں کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا کتنا ہے۔ اس گاؤں کا ٹوٹل جیوگرافیکل ایریا ہے 216.91 ہیکٹرز۔ اس گاؤں کے مشرق میں ایک گوجر بستی شتلن، مغرب میں نئی بستی ترال، جنوب میں مندورہ اور شمال کی طرف شالدرمن گاؤں واقع ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں کے محلوں کے نام و تعداد جانتے ہیں۔ یہ گاؤں کئی محلوں پر مشتمل ہے جن کے نام اس طرح سے ہیں: محلہ ہرپورہ، محلہ بنپورہ، ناگ محلہ، گنئی محلہ، شیخ محلہ اور محلہ نمبلی۔ محلہ نمبلی رزاق شون کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ محلہ گاؤں سے تقریباً 1 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں کئی ذاتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں جن میں ریشی، لون، ڈار، روتھر، بٹ اور گنئی وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ گاؤں میں زیادہ اکثریت ریشی ذات کے لوگوں کی ہے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پختہ سڑک گزرتی ہے جو ترال سے آ کر اس گاؤں سے ہوتے ہوتے پنجر جاگیر تک جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ جانتے ہیں اس گاؤں میں مسجد پاک کی تعداد کتنی ہے۔ اس گاؤں میں 3 مسجد پاک موجود ہے جس میں سے آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے مرکزیت جامع مسجد چوا اولر ترال۔ اس کے بعد ناگ مسجد، یہ مسجد چشمے شیشم ناگ کے قریب واقع ہے۔ ان مسجد پاکوں کے علاوہ گاؤں سے باہر محلہ نمبل میں ایک مسجد پاک موجود ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ مہربانی کر کے میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے کشمیر کی ہر ایک ولیج کی ہسٹری اور خوبصورتی دیکھ سکیں۔ مسجد پاکوں کے ساتھ ساتھ اس گاؤں میں کئی اللہ کے ولی اللہ مدفون ہیں، ابھی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک مقدس زیارت پاک موجود ہے جو کہ سید فتح صاحب جلالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ناگبل میں دفن امان صاحب کے فرزند تھے۔ آپ نے چوا اولر میں رہائش اختیار کی۔ آپ کی اکلوتی بیٹی کی شادی سری نگر کے احمد صاحب سے ہوئی جو گھر جمائی داماد کی حیثیت سے چوا میں ہی رہائش پذیر ہوئے اور ان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام غلام صاحب تھا۔ غلام صاحب کا بیٹا مصعب تھا جس کے بہت سارے مرید تھے اور اسی دوران اس نے ترک سوکت اختیار کی۔ اس طرح فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا کوئی فرد چوا اولر میں موجود نہیں ہے۔ حضرت فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے آس پاس حضرت رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے فرزند رزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کے قبروں پر کسی بھی قسم کا کوئی تعمیر نہیں کیا گیا۔ رحمان صاحب وہاب خار کھریو رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی گاؤں پچھل پلوامہ تھا۔ ویسے تو آپ بٹ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مگر درویشی میں ماں ہونے کے بعد
लोगों ने आपके नाम से शहजाद का लफ्ज जोड़ लिया। रज़ाक साहब, आप रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद थे। आपकी ही तरह सूफी मनश थे और अपने वक्त के मारूफ दरवेश माने जाते थे। वहाब खार ख्रू के खानदान के साथ अकीदत रखते थे। उन्होंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा गार में गुजारा है। आपके दो बेटे अहमद साहब और अली साहब थे। अली साहब और उनके बेटे गनी साहब गांव से 1 किलोमीटर दूर महल नंबली में दफन है। इसके अलावा गांव में एक दरसगाह है जहां पर कुरान की तालीम दी जाती है। इसके अलावा इस गांव में एक तारीखी चश्मा है, अभी उसके बारे में जानते हैं। गांव में एक मशहूर चश्मा मौजूद है जिसका नाम शीशम नाग है। ये चश्मा नहायत ही खूबसूरत, दिलकश और साफ व शिफा पानी का चश्मा है। कहा जाता है कि इस चश्मे का पानी सर्द के मौसम में गर्म और गर्मी के मौसम में सर्द होता है। इस चश्मे के पास 2 बड़े चिनार के दरख्त मौजूद है। इसके अलावा गांव के बीच में से एक छोटी सी नदी गुजरती है जिसे नागकोल कहा जाता है और इस नदी का पानी इसी चश्मे से आता है और फिर इस गांव की आधी जमीन को सैराब करता है। अभी हम लोग इस गांव के ज़रायात पैदावार और लोगों के पेशे की बात करते हैं। इस गांव के आम लोगों का पेशा जमींदारी है। गांव में अखरोट के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं और अब मुसलसल खुशकसाली की वजह से सेब के बागात भी लग चुके हैं। गांव में सरकारी मुलाजिमों की तादाद भी ठीक ठाक है। कुछ लोग मजदूरी, व्यापारी, ठेकेदारी का काम करके अपना पेट पालते हैं। अभी हम लोग इस गांव के अहम शख्सियत के बारे में बात करते हैं। इस गांव की सरजमीन ने कई अहम शख्सियतों को जन्म दिया है, जिनमें मशहूर शायर मोहम्मद अब्दुल्ला खामोश, जिसका एक किताब गुलशन नूर 1980 ईस्वी में शाया हुआ। इसके बाद इंजीनियर गुलाम अहमद बेग, ये इलाके त्राल के नामावर शख्सियतों में शुमार किए जाते हैं। जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इनकी खिदमत को बतौर चीफ कंसल्टेंट कदर की निगाह से देखा जा रहा है, जहां वो अपनी महारत के जरिए अहम कौमी मंसूब में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके बाद मुफ्ती फारूक अहमद, गुलाम रसूल बेग मज़ा या शायर, मास्टर अली मोहम्मद लोन और अब्दुल रहमान शाह वगैरह वगैरह काबिल जिक्र है। इसके अलावा इस गांव के बाहर एक खूबसूरत और दिलकश खेल का मैदान मौजूद है। इसके साथ साथ गांव में एक गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मौजूद है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके अलावा फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट, पावर रिसीविंग ग्रिड स्टेशन। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पानी के 2 ट्यूबवेल गांव में बनाए हैं जो यहाँ की जमीनों को इरिगेट करते हैं और 2-3 आंगनवाड़ी सेंटर मौजूद है। इसके अलावा गांव में 2-3 छोटे बड़े कब्रिस्तान मौजूद है। तो बस ये था आज का व्लॉग। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस गांव से व्लॉग देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम हर एक के गांव में आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है मेहरबानी करके ज़्यादा शेयर करना और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।